ہیلو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں انجوائے کر رہے ہوں گے. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ میری ایک دوست نازیہ اور اس کی بہن سعدیہ سے متعلق ہے. اور چونکہ کافی پرانی بات ہے، جب ہم ان میرڈ ہوا کرتے تھے تو ایک اور ایسا ہوتا تھا ان کے گھر، مطلب اتنا مزہ آتا تھا. میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا، اس کے والد نہیں ہوتے تھے تو ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا تھا، بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ ہم اس کے گھر پہ ہی ہوتے تھے اور کبھی وہ ہمارے گھر پہ آ جاتی تھی لیکن زیادہ تر ہم اس کے گھر پہ ہوتے تھے اور موج مستی کر رہے ہوتے تھے. اور ان کی والدہ مطلب مزیدار کھانے بنا کر، اور وہ بھی ہمیں بہت اچھی اچھی ڈشز بنا کر کھلایا کرتی تھی. تو زیادہ تر وقت ہمارا اس کے گھر پہ ہی گزرتا تھا. تو اور ایسا ان کا گھر تھا کہ ہماری اور ان کی دیوار ملی ہوئی تھی، اور ان کی وہ فرسٹ مطلب گراؤنڈ فلور انہوں نے ایک اسکول کے لیے کرائے پہ دیا ہوا تھا اور فرسٹ فلور پہ وہ رہتے تھے. سیکنڈ فلور ان کا جو تھا اس کے اوپر ان کے بھائیوں کے کمرے تھے، اور تھرڈ فلور کے اوپر ان کے امی ابو کا مطلب سیٹنگ تھی کہ وہاں پہ کمرے وغیرہ، اور بہت بڑا سا صحن تھا، ایک روم تھا. تو اس طرح تھا کہ بہنیں جو تھیں وہ فرسٹ فلور پہ ہوتی تھیں اور سیکنڈ فلور پہ ان کے بھائی ہوتے تھے، تھرڈ فلور پہ ان کے امی ابو کا کمرہ تھا. تو رات میں ایسا ہوتا تھا کہ مطلب جو گھر تھا ان کا ایک بڑا سا روم تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک گیلری کے ساتھ کچن تھا، اور ایک سائڈ پہ واش روم اور ٹوائلٹ وغیرہ تھے. اور ایک گیلری تھی ان کے کمرے کے آگے، بڑی سی جو روڈ سائڈ پہ کھلتی، اس کا مطلب ویو تھا. اور اس میں بھی ایک دروازہ تھا اور وہ گرل نہیں ہوئی تھی. اور ایک مطلب دروازہ جو اس روم کا تھا وہ سیڑھیوں کی سائڈ پہ کھلتا تھا تاکہ جو بھی ہے وہ آنا جانا ہو سکے، اور باقی روم وہ لاک ہوتے تھے. تو دونوں بہنیں جو تھیں وہ رات کے وقت، ویسے تو پوری فیملی دن میں تو اسی جگہ ہوتی تھی کیونکہ ڈائننگ ٹیبل وغیرہ وہیں تھی اور کچن میں کھانا وغیرہ بھی وہیں بنتا تھا. تو یہ لوگ کھانا کھا کے اور اپنے مطلب باتیں کر کے جب رات ہوتی تھی تو اس کے بھائی اپنے سیکنڈ فلور پہ چلے جاتے تھے، امی ابو تھرڈ فلور پہ، مطلب تھوڑا فریش ایئر کی وجہ سے اوپر چلے جاتے تھے. وہاں پہ ایک روم بنا ہوتا، بہت بڑی سی چھت تھی جس میں اکثر ایسا ہوتا تھا وہ چیئرز وغیرہ ڈال کے وہاں پہ اپنے گپ شپ کیا کرتے تھے. اکثر ہم بھی چلے جاتے تھے ان کے پاس، وہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ اچھا ٹائم گزارتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کا ٹائم تھا، ہم سو چکے تھے، سو کے بھی کافی ٹائم ہو چکا تھا، گہری نیند میں تھے. تو اچانک کسی کے چیخنے سے ہماری آنکھ کھلی، اور مطلب اتنی بھیانک چیخیں تھی کہ بچاؤ بچاؤ، چھوڑو چھوڑو، پتہ نہیں کس طرح کی آوازیں تھیں. تو آنکھ کھلی تو پہلے تو ظاہر سی بات ہے جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے اور کسی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے تو پہلے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہے کہاں پہ اندھیرے میں. تو ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پہ ہوں، لیکن جب تھوڑے حواس بحال ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ یہ آواز تو نازیہ کے گھر سے آ رہی ہے. اور بہت ہی بھیانک چیخنے کی آواز تھی، جیسے پتہ نہیں کوئی کسی کا گلا دبا رہا ہو یا کیا کر رہا ہو. بہرحال تو میں نے آواز لگائی، میں نے کہا کیا ہوا نازیہ، خیریت تو ہے؟ خیریت تو ہے. بہت دیر تک جب میں نے پوچھا تو جواب نہیں آیا. اچھا، مجھے بالکل ایسا لگا کہ جیسے ان کے گھر میں کوئی چور یا ڈکیت گھس گیا ہے جب یہ لوگ چیخ رہے ہیں اور میں پوچھ رہی ہوں تو جواب نہیں دے رہے. تو میں نے اپنے بھائیوں کو بھی اٹھایا. خیر شور شرابہ سن کے میرے والد، میرے بھائی وغیرہ سب اٹھ گئے، اور انہوں نے جو ہے انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. بہت دیر تک جب کھٹکھٹایا دروازہ، پہلے تو کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا. آدھا گھنٹہ ہم لوگ دروازہ پیٹتے رہے اس کا کہ ہمیں خیریت پتہ چلے. تو کافی دیر کے بعد اس کے بھائی نے مطلب اوپر سے ہی کہا کہ نہ سب خیریت ہے، آپ لوگ مطلب چلے جائیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. خیر ہمیں تشویش تو بہت ہوئی، لیکن چونکہ اس کے بھائی نے اس طرح کہہ دیا تھا تو ہمارے ذہن میں ہزار طرح کے وہم آئے کہ ہو سکتا ہے اندر ڈکیت ہوں، چور ہوں، جنہوں نے کہا ہو کہ بول دو کہ سب کچھ خیر ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد ہمیں نیند نہیں آئی اور بہت دیر تک مطلب ہم جاگتے رہے، ایک دوسرے سے بات کرتے رہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ ایسا کیا ہوا ہوگا. لیکن بہرحال سو گئے. پھر صبح میں ہم اٹھے اور اٹھنے کے بعد جو ہے نا پھر خیال آیا کہ بھئی ان کے گھر میں کیا ہوا تھا، ایسا تو معلومات تو کی جائے کہ آیا کہیں چور ڈکیت تو نہیں گھس گئے تھے. تو ہم لوگ گئے اس کے گھر نا، امی اور میں، پاپا اور ہمارے ان کے والد تو چلے گئے تھے آفس. تو انہوں نے کہا کہ بول دو کہ سب کچھ خیر ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خیر ہمیں تشویش تو بہت ہوئی، لیکن چونکہ اس کے بھائی نے اس طرح کہہ دیا تھا تو ہمارے ذہن میں ہزار طرح کے وہم آئے کہ ہو سکتا ہے اندر ڈکیت ہوں، چور ہوں، جنہوں نے کہا ہو کہ بول دو کہ سب کچھ خیر ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.
تو ہم ان کے گھر گئے, ہم نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تھا رات کو نا, تو اس نے جو اسٹوری بتائی تو وہ اتنی بھیانک ہے کہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے تو, اور خوف اتنا محسوس ہوا. کہنے لگی کہ رات کو جب سب امی ابو اوپر چھت پہ چلے گئے, بھائی اپنے رومز میں چلے گئے, اور وہ لوگ اندر سے کیا کرتے تھے کہ کیونکہ فرسٹ فلور کا تھا اور گیلری جو تھی روڈ فیسنگ تھی اور اس میں گرلنگ نہیں تھی, تو یہ لوگ کیا کرتے تھے رات میں نا تالا لگا لیتے تھے اپنے کمرے کے اندر, تو کوئی مطلب اندر نہ آ سکے. تو انہوں نے کیا کیا کہ تالا لگا کے یہ لوگ بس مطلب کہہ رہی ہے باتیں کر رہے تھے, ہم لوگ سو گئے. نیند آ گئی, نیند آ کے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس کی جو چھوٹی بہن تھی اس نے کہا کہ مجھے نازیہ نے کہا کہ مجھے سوتے میں بالکل ایسا فیل ہوا کہ کوئی پرندہ کمرے میں آیا اور بہت بڑے پر ہیں جس کے پھڑپڑانے کی آواز سے نا آنکھ کھل گئی. کہہ رہی ہے اب آنکھ کھلی تو اندھیرے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز ہے, اور ہمیں یہ بھی تھا کہ دروازے کھڑکیاں تو سارے بند ہیں, تو کوئی پرندہ رات کے وقت وہ بھی کیسے آ سکتا ہے, پرندے تو رات میں اڑتے نہیں ہیں. تو کہہ رہی ابھی میں یہی سوچ رہی تھی تو دیکھا ایک بہت بڑے سائز کا پرندہ بالکل انسانوں کی طرح مطلب وہ کھڑا ہوا تھا, اس کے پیر اور ہاتھ سب کچھ مطلب اس طرح فیل ہو رہا تھا جیسے انسان کو پر لگا دیے جائیں. اور کہہ رہی اس کے اتنے بڑے بڑے پر تھے اور وہ 6 فٹ سے اونچی اس کی ہائٹ ہوگی, اور اس نے جو نازیہ کی جو چھوٹی بہن سعدیہ تھی اس کو مطلب بیڈ سے کھینچا اور دونوں پروں کے بیچ میں ایسے کر کے بازوؤں سے دبا لیا. تو جیسے ہی دبایا تو اس کو بہت مطلب سخت قسم کی وہ گھبراہٹ, وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک دم سانس گھٹنے والی کیفیت, وہ ہوئی. تو اس نے چیخنا شروع کیا کہ یہ کیا چیز ہے, کیا مصیبت آ گئی, اور اس نے چلانا شروع کیا بچاؤ بچاؤ. اب چونکہ اندر سے کمرہ لاک تھا اور بھائی اس کے مطلب سیکنڈ فلور پہ, تو ان کو جب چیخوں کی آواز گئی تو وہ دوڑے ہوئے نیچے آئے, انہوں نے کہا دروازہ کھولو, تو دروازہ تو اندر سے لاک تھا. اب اس نازیہ کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کے وہ دروازہ کھول دے, کیونکہ خوف کے عالم میں وہ تھر تھر کانپ رہی تھی, اور وہ پرندہ اتنا بھیانک اتنا ہیبت ناک تھا کہ اللہ معاف کرے کہ اس کو دیکھ کے نا مطلب بندہ بے ہوش ہو جائے. اچھے لوگ مطلب ہوش میں نہیں رہ سکتے. لیکن جب اس کو کچھ خیال آیا تو اس نے آیت الکرسی پڑھ کر اور مطلب اس کے اوپر جب پھونکا تو کہہ رہی ہے کہ ایک دم سے اس نے چھوڑ دیا چھوٹی بہن کو, سعدیہ کو, اور وہ اس وقت تک بے ہوش ہو چکی تھی, اور نیچے دھڑ سے نیچے گری. تو اس کے بعد اس نے ہمت کر کے جلدی سے بیڈ سے کود کے اور دروازہ کھولا, لاک کھولا. جتنی دیر میں اس نے لاک کھولا تو اس کی کمر اس پرندے کی سائڈ پہ تھی, پیٹھ, اور جیسے ہی بھائی اس کے اندر آئے تو وہ پرندہ کمرے میں نہیں تھا, غائب ہو چکا تھا, اور اس کی بہن سعدیہ جو تھی وہ بے ہوش ہو چکی تھی. تو کافی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا, مطلب ہوش آنے میں ٹائم کافی لگا. اور جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے جو پرندے نے پروں میں دبایا ہوا تھا وہ اتنا پریشر سے دبایا ہوا تھا کہ اس کی سانس گھٹ رہی تھی, اور اتنے پر تھے اس کے کہ اس کو مطلب لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بہت ہی بڑے گدے کے اوپر اس کو جو ہے وہ مطلب ایسے پھینک کے اور اس کے اوپر کسی نے دم گھوٹنے کے لیے کوئی تکیہ رکھ دیا اس کے منہ پہ. بالکل اس کو ایسی فیلنگ آ رہی تھی, اور کہتی اتنی اس کے اندر سے اسمیل تھی کہ وہ کہہ رہی میں بتا نہیں سکتی. تو یہ جب اس طرح کی کیفیت ہے تو کہہ رہی ہے جب آیت الکرسی اس نے پڑھ کر اس کے اوپر پھونکا ہے تو وہ مطلب وہ چیز چلی گئی. اور یہ لوگ کہہ رہی ہے ہم اتنا خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ہم نے مطلب کسی کو بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا. جب ہم نے پوچھا تھا تب انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو اس نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں, اور ہم اس خوف کے عالم میں تھے کہ اگر ہم نے کسی کو بھی یہ بات ابھی بولی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے وہ چیز واپس آ جائے. تو یہ کہانی سن کر تو آپ یقین کریں کافی راتیں ایسا ہوتا تھا کہ ہم دروازے کھڑکیاں بند کر کے آیت الکرسی کا حصار کر کے سوتے تھے, اور ہمیں اتنا خوف آتا تھا کہ ہمیں نیند نہیں آتی تھی. تو بس یہ واقعہ جو تھا جب اس نے ہم سے شیئر کیا, اور اس کے چہرے کے جو تاثرات تھے اتنے خوف کے عالم میں کہ میں بتا نہیں سکتی اس کے فیس ایکسپریشن بتاتے ہوئے کتنے مطلب اس کے چہرے پہ خوف تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ کو ملتی رہیں, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر اچھا لگا ہے واقعہ تو جو ہے اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے, اور اچھے کمنٹس کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. رمضان ہے, ایک دوسرے کی صحت کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں. کیا پتہ آپ کی کسی کے حق میں مانگی گئی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں تو کسی کا بھلا ہو جائے. اچھے کام کریں تاکہ
جو ہے آپ کے جانے کے بعد دنیا سے لوگ آپ کو یاد رکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.